اس ذہانت کو ختم کرنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ ملازم بھی ہو اور حاکم بھی۔ عوام کے ووٹ کو عزت دینا ہوگی، حکومت مستعفی ہو، الیکشن از سر نو ہوں اور فوج الیکشن سے دور رہے۔ ملتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مزید تفصیلات سردار طاہر محمود کی اس رپورٹ میں۔ مولانا صاحب، عالمی جو سیاست ہے اس پہ بھی آپ کی بڑی گہری نظر ہے۔ آج سے 2 روز قبل انڈیا نے ایران کی چاہ بہار جو پورٹ ہے اس کا 10 سال کے لیے جو ہے وہ لے لیا، اس کا قبضہ لیا ہے، 10 سال کا ایگریمنٹ ہوا ہے۔ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جبکہ امریکہ نے ہمیں تو منع کیا ہے پابندی کی وجہ سے کہ آپ اپنی گیس پائپ لائن آگے نہیں جا سکتے، کوئی تجارتی معاہدہ نہیں کر سکتے، تو اس دور میں انڈیا کا اس کے ساتھ معاہدہ اور 10 سال کے لیے۔ حضرت ایک تلخ سوال ہے جو آپ نے کیا ہے اور دکھ ہوتا ہے انسان کو۔ نکلے تھے ہم سری نگر کو لینے کے لیے، ہاتھ سے جا رہا ہے مظفر آباد۔ یہ پالیٹکس ہے ہماری۔ ہم نے چین جیسے دوست کے ساتھ اتنا بڑا معاہدہ کیا میگا پروجیکٹس کے حوالے سے، اور اس نے پاکستان کو پرائرٹی دی گرم پانی تک پہنچنے کے لیے، اور بین الاقوامی تجارت کے شاہراہ پاکستان کو قرار دیا انہوں نے۔ ہم نے ان کو کیا جواب دیا؟ آج پاکستان میں تمام میگا پروجیکٹ بند کر دیے گئے ہیں۔ وہ جو 1.5 سال کی حکومت تھی اس میں بھی جو پروجیکٹس اناؤنس ہوئے تھے ابھی تک اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم کہ ان کا کیا بنے گا، کیا وہ ہمارے اگلے بجٹ میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے کہ آپ کا افغانستان کے ساتھ بھی جھگڑا، اور ظاہر ہے جی کہ ہمارے اوپر تو یہ لوگ زورور ہیں۔ ناحق پر ہوتے ہوئے بھی آپ کو کہنا پڑے گا کہ تم حق پر ہو، ناحق پر ہوتے ہوئے بھی آپ کو کہنا پڑے گا کہ تم حق پر ہو۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ واخان کے راستے سے افغانستان چین کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جائے گا، پاکستان سے بے نیاز ہو جائے گا، اور ہلمند کے راستے سے ڈائریکٹ ہو جائے گا ایران کے ساتھ، اور چابہار میں جا کے پہنچ جائے گا۔ تو یہ جو گھاٹے کے ہم سودے کر رہے ہیں اس وقت 6-7 مہینوں سے چمن بارڈر کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں دھرنا دیے ہوئے کہ ان کو متبادل روزگار نہیں دیا جا رہا، اور ادھر سے انہوں نے افغانستان کے ساتھ جو لوکل تجارت ہوتی تھی اس کے راستے بھی بند کر دیے ہیں۔ اس وقت انگور اڈا کے اوپر جو وانا سے جاتا ہے افغانستان میں راستہ، وہاں پر لوگوں نے دھرنا دیا ہوا ہے۔ غلام خان کے اوپر جو میران شاہ سے جاتا ہے خوست کی طرف، وہاں لوگوں نے دھرنے دیے ہوئے ہیں۔ آپ کے جمرود پر لوگوں نے دھرنے دیے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے تو ان کو باقاعدہ بریف کیا تھا کہ پاکستان کو اتنی بڑی اپرچونٹی مل رہی ہے آنے والے مستقبل میں کہ اگر یہ سی پیک خیبر پختونخوا اور پھر بلوچستان کے روب سے لے کر گوادر تک جاتا ہے تو 9 گیٹ ویز ہیں جو پاکستان کو افغانستان کے راستے سے وسط ایشیا کا راستہ دکھاتے ہیں، اور پورے وسط ایشیا جو ہے آپ کی تجارتی آماجگاہ بن جاتی۔ لیکن ہم اسی افغانستان کے ساتھ معاملات میں الجھ رہے ہیں، سرحدات ہم نے بند کر دی ہیں۔ اگر مسئلہ دہشت گردوں کا ہے، کیا چین کو یہ اعتراض نہیں ہے کہ اولڈ ترکستان کی جو تحریک ہے اس کے لوگ افغانستان میں ہیں، اور ان کے لوگ جو ہے وہاں چین میں جو ہے کارروائیاں کرتے ہیں؟ یہ شکایت تو چین کو بھی ان سے ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں کی جو مارکیٹ ہے اس پر چین قبضہ کر رہا ہے، روس وہاں قبضہ کر رہا ہے، اور ہم اتنے پڑوسی ہوتے ہوئے، اور 20 سال تک ہم نے جس امید پر طالبان کو غلاف کے نیچے سپورٹ دیا، آج سب کچھ ہم ضائع کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس صرف لڑائی کی صلاحیت ہے؟ کیا ملک کو ترقی دینے کے دماغ ختم ہو چکا ہے؟ کیا ملک کی ترقی کے پہلو جو ہے وہ ہم نے نظر انداز کر دیے ہیں؟ صرف لڑنے کا پہلو رہ گیا ہے۔ یہ اس لیے کہ جب آپ کا با اختیار ادارہ جنگجو ادارہ ہوگا اور جس کی تربیت دشمن سے لڑنے کی ہوگی، وہ کبھی بھی آپ کی سیاسی قیادت نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی آپ کی معاشی قیادت نہیں کر سکتا، اس کا یہ میدان ہی نہیں ہے سرے سے جی۔ لہذا پاکستان اس وقت گھاٹے کا سفر کر رہا ہے، اس کا گھاٹے کا مستقبل ہے، اور کیا جائے، لیکن ہم اپنی آواز جو ہے موجودہ حکومت کی عمر سر آپ کتنی دیکھ رہے ہیں؟ موجودہ حکومت کی سر عمر کتنی دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں حکومت ہے ہی نہیں، بس کچھ لوگوں کو اچھے اچھے مناصب مل گئے ہیں، اس کو انجوائے کرتے رہیں گے، باقی کچھ نہیں ہے۔ مولانا صاحب، آپ نے ہمیشہ ایک مفاہمت کی سیاست کی، اور آپ کا نام اس لحاظ سے بڑا قابل قدم نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ آپ مفاہمت کے زرداری صاحب کے بعد آپ بھی مفاہمت کے باش ہیں، تو ابھی کوئی مستقبل میں ہے اس طرح کا کوئی چانس کہ آپ دوبارہ نون لیگ کے ساتھ جو ہے مفاہمت کریں؟ دیکھیے، لفظ مفاہمت ہے تو اچھا لفظ، برا لفظ تو نہیں ہے، لیکن جب اپنے ہی
छोड़ के चले जाएं तो फिर ये है वो वक्त के हम अपने मौक़िफ़ पे डटे रहें और इंशाअल्लाह कौम हमारे साथ है और रहेगी इंशाअल्लाह। और इस मुल्क में ज़ाहिर है कि हम तो जब जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, जब आइन का हमने हल्फ उठाया हुआ है तो फिर आइन को बालादस्त होना चाहिए, आइनी इदारों को बालादस्त होना चाहिए। ये नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुलाजिम भी हो और वो हाकिम भी हो, बैक वक्त दो चीज़ें नहीं हो सकती। मौलाना साहब, बड़ी बातें हो रही हैं इस्लामाबाद में कि पीटीआई दोबारा जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुआहिदा करने जा रही है, बातचीत करने जा रही है। किस नज़र से देखते हैं अगर ये तहरीक इंसाफ उसी तरफ डगर पर चल पड़ती है तो एक जिस तरह तहरीक चलाने जा रहे हैं आप, तो कामयाब तहरीक नजर नहीं आती? क्योंकि असल में इसी में मौलाना साहब ऐड कीजिएगा, अभी थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, 190 मिलियन पाउंड में इमरान खान की जमानत ले ली गई है, तो इस फैसले को आप किस नजर से देख रहे हैं? इसको जरा अदालत का फैसला है, अदालत को इख्तियार हासिल है, उसमें मैं खुद तो मुद्दई नहीं हूँ उसके खिलाफ। लेकिन जो मुफाहमत चल रही है अंदरूनी खाना आपस में इस्लामाबाद में बात, अंदरूनी खाना अगर आपके पास कोई मालूमात हो तो मुझे भी फराहम कर देना, मैं शुक्रगुजार हूँ। मौलाना साहब, अगर आप इलेक्शन जीते तो फिर जीतते हैं तो फिर सही था इलेक्शन, या अब उस वक्त नहीं मौका मिला? मैं पिछली दफा नहीं जीता था, अब की जीता हूँ, ये बात मद्देनजर रहे। मौलाना आपके शहर से वजीर आला और गवर्नर KP के बनाए गए हैं, इतना अहम शहर आपका हो गया, क्या कहेंगे इसके ऊपर? सदर पाकिस्तान, मेरे ख्याल में सदर पाकिस्तान ने मेरी खुशकिस्मती है कि मेरा मद्दे मुकाबिल जो है वो दोनों बड़े मनसब ले रहा है और एक सूबे का गवर्नर और वज़ीर आला मेरे हल्के से जो जीते नहीं है लेकिन बस हैं। अच्छा मौलाना, जब हुकूमत साजी हो रही थी तो जब ये हुकूमत साजी हो रही थी जनरल इलेक्शन के बाद, तो किसी स्टेज पे आपको भी सदर पाकिस्तान की ऑफर हुई? सदर पाकिस्तान के ऑफर नहीं हुआ करते। ये गलत बात है कि मैं ऐसी पॉलिटिक्स करूं कि जिसमें हम ऑफर्स की बुनियाद पर चीज़ें कबूल करेंगे। कौन होता है जो मुझे सदारत का ऑफर करता है? कौन होता है जो मुझे वज़ीर आज़म का ऑफर करता है? होता कौन है जो मुझे वज़ीर आला का ऑफर करता है? अवाम अगर मुझे वोट देगी और मैं इस पोजीशन में हूँ तो मैं सदर भी बनूंगा, मैं वज़ीर आज़म भी बनूंगा, मैं चीफ मिनिस्टर भी बनूंगा और वो मेरा आईनी और कानूनी इस्तेहकाक होगा। और इसी असास पर हम ये इस सियासत में हिस्सा ले रहे हैं कि ये हमारा इस्तेहकाक बने। और ये कि 5 सीटों के साथ मैं कहूँ कि मैं सदर बन जाऊँ, ये कोई मेरी सियासत तो नहीं हो सकती फिर जी।